بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی تلاوت کے فضائل۔ روزانہ قرآن عظیم کی تلاوت کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرنے کے لیے آئے گا۔ حدیث قدسی میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس شخص کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے، یاد کرنے یا تفسیر و ترجمہ پر غور فکر کرنے کی مشغولیت و مصروفیت نے میرا ذکر کرنے اور مجھ سے دعائیں مانگنے سے روک دیا، ذکر کرنے اور دعا مانگنے کی فرصت نہ ملی، تو میں اس شخص کو اس سے بڑھ کر دیتا ہوں جو میں دعائیں اور حاجتیں مانگنے والوں کو دیتا ہوں، اس کی تمام حاجتیں اور مرادیں پوری کر دیتا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کلام کو اور تمام کلاموں پر ایسی ہی فضیلت اور فوقیت حاصل ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کو اپنی تمام مخلوق پر۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قابل رشک دو ہی شخص ہیں، ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی دولت عطا فرمائی اور وہ شب و روز اس پر عمل کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا اور وہ شب و روز اس کے حکم کے مطابق اس مال کو خرچ کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، قیامت کے دن قرآن شریف پڑھنے والے سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجوں پر چڑھتے جاؤ، اور ایسے ہی ٹھہر ٹھہر کر پڑھو جیسے تم دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھا کرتے تھے، تمہارا وہی مقام اور درجہ ہوگا جہاں تم آخری آیت پڑھو گے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس میں خوب ماہر ہے، خوب رواں پڑھتا ہے، وہ تو قیامت کے دن نیکیاں لکھنے والے معزز اور نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس طرح پڑھنے میں کافی مشقت برداشت کرتا ہے، اس کو دوہرا ثواب ملتا ہے، ایک قرآن پڑھنے کا، دوسرا مشقت اٹھانے کا۔ جیسے کہ پہلے ذکر ہوا کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرے، اس سے قرآن کریم سے تعلق بھی رہتا ہے اور گھر میں اور کاموں میں برکت بھی حاصل ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور کمنٹس میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ السلام علیکم۔